اہل بیت کے بارے میں یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کا خاص موضوع ہے، اور سورہ نور میں بھی اس کی جانب اشارے ہوئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی یہ کیا وجہ ہوئی کہ قرآن مجید جیسی کتاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر زیر بحث آ گیا، اہل خانہ زیر بحث آ گئے، ازواج مطہرات زیر بحث آ گئی. سورہ احزاب کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ ہماری سب چالیں ناکام ہو گئی ہیں، ہم اس دعوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو انہوں نے آپ کے گھر کو ہدف بنا لیا اور یہ کوشش کی کہ کوئی اسکینڈل پیدا کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ارمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو کی. ذرا وہ دیکھیے کیا چیز ہوئی. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو. ہمارا پیغمبر ایک دعوت کا علمبردار ہے، وہ اپنے شب و روز اسی کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں. تم نے اپنی آزادانہ مرضی سے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے. ہم اب پیغمبر کی ذات کو اور پیغمبر کے گھرانے کو جس طریقے سے ہدف بنایا جا رہا ہے، یا جس طرح اس کے بارے میں اسکینڈل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغمبر کے گھرانے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ خصوصی ہدایات دینے والے. وہ خصوصی ہدایات تمہارے متعلق ہوں گی. اس میں تم سے کچھ توقعات کی جائیں گی، کچھ پابندیاں لگائی جائیں گی جو عام عورتوں پر نہیں ہیں. تم اگر اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو ہم بہت اچھے طریقے سے کچھ سامان زندگی دے کر تمہیں رخصت کر دیتے. پیغمبر سے الگ ہو جانے کے بعد تم اپنی آزاد حیثیت میں جس سے چاہو نکاح کرو، جس طرح چاہے رہو. یہ آیا تخیر ہے، یعنی ان کو موقع دیا گیا. میں اس کے واقعات اس وقت نہیں سنا رہا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ بات اپنی ازواج کے سامنے رکھی، خاص طور پر سیدہ عائشہ نے کیا جواب دیا. بہرحال رسالت مآب کی ازواج نے یہی بات کہی کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گی، یہ جو کچھ ہے اس کا مقابلہ کریں گی، جو ہدایات دی جائیں گی ان کی پیروی کریں گی. جب انہوں نے رسالت مآب ہی کو اختیار کر لیا، وہ یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ تو نکاح کے موقع پر اختیار کیا تھا، اب دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر سنو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اس میں ظاہر دونوں پہلو ہیں. ایک تو اپنی خصوصی حیثیت کو سمجھ لو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو، اور جو ہم تم سے توقع کرنے جا رہے ہیں اس کا صحیح ادراک تمہیں رہنا چاہیے. دوسرے یہی جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے، عام عورتوں کو ان احکام کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھنا چاہیے. دونوں باتیں واضح کر دی. لستن کاحد من النساء، یہ کہہ کے تم عام عورتیں نہیں. چنانچہ اگر اب اس کے بعد نیکی کرو گی تو چونکہ تم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا. یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے. اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو گی خدا نخواستہ تو عذاب بھی دوہرا ہو. یہ کہہ کے پھر وہ خصوصی احکام ان کو دیے گئے. خصوصی احکام میں کئی چیزیں کہی گئی ہیں. تم گھروں سے نہیں نکلو گے، کسی غیر معمولی ضرورت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے، عمومی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لو گے. تمہارے گھروں میں داخل ہونے والے لوگ بھی عام لوگ نہیں ہو سکتے. جس طرح پہلے لوگ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ نہیں ہوگا. بات چیت اور گفتگو میں بھی فلاں چیزوں کا خیال رکھو گی، اس لیے کہ یہ منافقین تو موقع کی تلاش میں ہے. تو اس طرح کی بہت سی ہدایات دینے کے بعد ان کو عام طور پر ہمارے ہاں حجاب کی ہدایات کہا جاتا ہے. یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اب تم امت کی مائیں ہو، اور کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھے کہ تم پیغمبر سے الگ ہو جاؤ یا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے تو تمہارے ساتھ کسی کا نکاح ہو سکے. یعنی یہ اب ورق پھاڑ دیا، تمہاری یہ حیثیت قائم کر دی ہے. یہ قائم کرنے کے بعد پھر وہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اے گھر والو، وہاں یہ اہل بیت کے الفاظ ہے نا، اے گھر والو، اے گھر والیو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو غلاظت، جو نجاست یہ لوگ تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اس سے تمہیں ہر لحاظ سے پاک رکھے.
یعنی کسی کے لیے اس کا کوئی موقع پیدا نہ ہو، جس کو عام طور پر آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اہل بیت یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس طرح دیں بیت